بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ نے جوائن کیا ہے۔ یہ چاہے فلم میں ہوں، چاہے تھیٹر میں ہوں، چاہے ٹیلی ویژن کے پلیز میں ہوں، چاہے انفرٹینمنٹ کے شوز میں ہوں، یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، انہیں گدگداتے رہتے ہیں اور انہیں ہنساتے رہتے ہیں۔ یہ سب کانٹیننٹ کے واحد آدمی ہیں جنہیں مرد و زن پورے سب کانٹیننٹ میں پیا کہہ کے بلاتے ہیں۔ ان کا نام ہے کیسر پیا۔ ویلکم ٹو دی شو کیسر صاحب۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ کے اس ادب احترام کا جو جونیئر کے ساتھ ہے۔ تو میں تو سب کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ میرے مرشد بھی ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور سب کو جو بھی سیکھا ہے یہ ٹیلی ویژن کی جو چیزیں ہیں، بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بتانا چاہیے، تو وہ آپ ہی سے سیکھا ہے۔ آپ میرے استادوں میں بھی ہیں، آپ میری جان بھی ہیں، اور اینا ادب ہوئے ہوئے میں تو اندر کہ تسی جڑے پیار نہ بول دے تانوں دشمن بھی رشتہ دے دے۔ تہاڈا کوئی پتہ نہیں، مطلب کہ نیویگیشن والی کڑی تانوں ویکھ کے پردہ کر لے کہ نہیں مرشد جا رہے ہیں۔ نہیں تو لوگوں سے ویسے ہی پیار کرنا چاہیے، اور پھر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں ان سے اور زیادہ پیار کرنا چاہیے، اور پھر وہ آپ جیسے ٹیلنٹڈ ہوں، اتنی خوشیاں بکھیرتے ہوں معاشرے میں، ان سے اور پیار کرنا چاہیے۔ جننے پیار نہ تسی بول دے، صرف نیتن یاہو تہاڈی گل مننے اور تہاڈی وہ کسی دی گل، حالانکہ وہ واحد آدمی ہے دنیا دا جتنا میں پیار نال نہیں بولاں گا۔ اور اسی بھی چاہنے کہ تہاڈے سامنے آوے تاکہ پتہ تے لگے کہ شاہ جی بھی گالاں کر دے، کیونکہ تسی کیا انہیں غصے چ بھی تسی کہ میں دیکھ لوں گا۔ یہ دسو تہاڈی بیگم صاحبہ دے سامنے کدی کسی نے تانوں کسی خاتون نے کیا پیا جی؟ شاہ جی اکثر پیا تانوں پتہ دشمن دوست سب کہندے رہندے نے کہ پیا نام ہی ایسے کر کے دیکھو رکھیا۔ کیسا نام رکھیا تسی ہیں؟ دیکھو جی اے ٹیڈی صاحب نے رکھیا سی نام۔ اچھا اچھا اچھا، وہ بھی ساڈے ڈیڈی صاحب ہے تے بریک آدمی سن نا، بہت بریک، ویسے بھی بریک سن، اللہ جانتا ہے کیا۔ آمین۔ ڈیڈی صاحب نے نام شاہ جی رکھیا سی، تے اس تو بعد پھر چل سو چل پھر تہاڈے کو آ گئے ہیں۔ میں تے کوئی دن نہیں گزردا کیسر یار جس دن سارے کولیگز اتنے بیٹھے نے، جس دن تہاڈی محنت اور ریاضت اور کمٹمنٹ دا ذکر نہ کراں۔ جی جی جی، دیکھو نا صلاحیت کو بھی جڑی اللہ نے دیتی ہے، اور مگر اس تو بعد اور یقیناً وہ بے پناہ ہے جڑی اللہ نے تان دیتی ہے، پر جس طرح تسی محنت کردے ہو، میں خیال ٹریڈ دے بے شمار لوگوں نوں، چاہے تہاڈے شعبے تو ہیں نے کہ چاہے نہیں ہے، انہوں نے سیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی یعنی کہ جسے سیٹ تے آندا ہے تو انہیں کوئی گل نہیں کرنی، انہیں کوئی فون نہیں دیکھنا، وہ 8-10 پیجز نے اور انہیں اپنی ورکنگ کرتی رہنی ہے۔ فیلڈ میں آیا تھا نا پہلے تو جیسے احمد رنگیلا صاحب، غفور کوڈو صاحب، ناصر مستانہ صاحب، ارشاد کمال صاحب، بٹو بروانہ صاحب، یہ جتنے بھی دوست ہیں، یہ ان کا بڑا ماحول تھا۔ اب بھی ماشاءاللہ سپر اسٹار ہیں، لیکن میں ان کے پاس ہی آیا تھا، سب کے پاس۔ تو یہ آؤٹ ڈور وغیرہ ڈرامہ کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، تو سب کچھ جو کہتا ہے نا بندہ سیکھتا ہے، میں نے جو ورک کرنا سیکھا تھا نا ان کی محنت دیکھ کے، یہ بڑی محنت کرتے تھے سب مل کے۔ تو اللہ کی مہربانی سے اب میں یہاں آیا بھی ہوں نا، تو میری کوشش یہی تھی یار کوئی پیپر ورک کر لوں، کوئی چیز کر لوں تاکہ کوئی عزت بچ جائے۔ تو سب کو یہ چاہیے، چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونیئر ہے، اگر محنت نہیں کرے گا نا تو اللہ پاک اسے کبھی زندگی میں کامیاب نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک۔ تو ابھی یار ذکر ہوا کیسے ٹیڈی صاحب کا نا، جی جی، تو ٹیڈی صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات، ایسی یاد جو پہلے لوگوں تک نہ پہنچی اور آپ سمجھتے ہیں یار یہ امانت ہے لوگوں کی، اتنا پیار کرتے تھے لوگ اپنے اس فنکار سے؟ ہاں، ٹیڈی صاحب کی سب سے بڑی بات تھی وہ بھلا بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مثلا کہ پریشان ہی رہتے سن، پرابلم کوئی مسئلہ کسی کو نا، تو ان کو ٹیلی فون کیا نا، وہ ساتھ ان کے بیٹھے گاڑی میں چلے گئے، چاہے وہ تھانے کا مسئلہ ہو، ہاسپٹل کا مسئلہ ہو، کوئی ایشو مسئلہ ہو، سیٹ پہ بھی لگے رہتے ہیں، ایسے ایسے چنو فون کر دیو، اس فلانے نو کہہ دیو فلانا ہی ہو گیا، یہ ہو گیا۔ 2-3 بار اتنا سچ نو فون کرتا آپ اندروں لگے سن۔ پھر ایک بار تو واقعہ ان کا ڈیڈی صاحب کا کہ ایک بندہ ناکے پہ کسی نے روک لیا، اس کے کوئی سگریٹ نکل آیا بھرا ہوا، تو اس نے کہا جی ٹیڈی صاحب سے بات کرا رہا ہوں۔ ہاں جی کون بول رہے ہیں؟ کہتے جی میں سب انسپیکٹر، اے میرا نام، تیری ایسی دی تیسی ہوئے، میں تیری انج کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا، تو مینوں جانتا نہیں، فلاں فلاں جو ادھر انہیں بند کیتا، وہ تے پرچہ دیتا۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، گریٹ انسان تھے سر۔ میں لیکن مجھے بڑا دکھ ہے کہ جلدی دنیا سے چلے گئے، بہت جلدی۔ اس لیے یہ تو دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو بندہ سگریٹ بھی پیتا نا وہ خودکشی کر رہا ہے۔ مثلا وہ 60 لاکھ بندہ ایک سال میں پوری دنیا میں سگریٹ کی وجہ سے فوت ہوتا ہے۔ شاہ جی اللہ کو آپ راضی کر کے آپ اپنی زندگی بڑھا بھی سکتے ہو، آپ کم بھی کر سکتے ہو، سبحان اللہ۔ آپ اپنا رزق بڑھا بھی سکتے ہو، کم بھی کر سکتے ہو،
ہم کیا کرتے ہیں جب اللہ ہمیں عزت دیتا ہے نا ہم اسے اپنی چلاکی سمجھ لیتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے نا, کوئی بھی, میں یہ ٹیڈی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی کی بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کیسر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے. ایک جگہ باری تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے یہ, اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں انسان کو تو یہ کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے کیا ہے. یہ بات اس کو سخت ناپسند ہے. اللہ پاک نے عطا کیا. دیکھیں میں گدا گاڑی پہ بوتلیں بیچتا تھا نا مرشد جی, کہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے ساری. میں نے میرے خیال میں جتنی باتیں میں نے زندگی کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, میں نے کوئی گاڑی لی, میں نے کوئی چیز, سب سے تو بات ہوتی تھی وہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے 2 گڈیاں والا جان کے چھیڑتے تھے. مجھے یاد ہے وہ جب ہم سیاسی تھیٹر وغیرہ کرتے تھے سارا. تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو, شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے, فکر کرنے سے کم ہوتا ہے. واہ کیسے سب وال لواؤਣ گئے نے نا ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਲ ਲਾ ਦਿਓ. ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ. ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਕੈਸੇ ਸਾਰੀ ਅੱਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਛੜਵਾ ਦਿਓ. ਨਹੀਂ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਲੈ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤਾ ਨੋਟੀ ਬॉय. نئی کیا چیزیں آپ نے تیار کی ہیں ویسے آج شیئر کریں نا ہمارے. میں نے نئی چیزیں بھی ایک تو ہم شو بھی کر رہے ہیں وجہ. ہاں تو وہ جو جیتو پنجاب کر رہے ہیں. جیتو پنجاب وہ انشاءاللہ ہمارا سیٹ لگ رہا ہے. پہلے ہم نے 4 ایپیسوڈ کیے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو گیا. بند نہیں ہو گیا, ہم نے اس کے لیے جگہ خریدی, کیمریز وغیرہ جتنے بھی ہیں بھجن, لائٹس وغیرہ, یہ وہ اپنا ہی سیالکوٹ میں ہم وہ سیٹ وغیرہ لگا رہے ہیں. تو میں آڈینس کا پوری دنیا میں اتنا شکریہ ادا کروں گا بھجن کہ میں نے کبھی ہوسٹ نہیں کیا تھا. تو پتلو بھائی نے مجھے کہا, میں نے ان کو بولا, تو وہ ایک گریٹ انسان ہے. تو ہم نے ایک چیز کی, لوگوں نے بڑی پسند کی ہے. ابھی کافی فیملیز ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں, اسپانسرز فون کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سیالکوٹ میں اس کا سیٹ لگ رہا ہے بھجن, تو اسے ہم آگے لے کے چلیں گے لازم. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے. بھجن یہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم ایک شو کر رہے تھے, اسے چھوڑا ہے, یا گپ شپ جو, ہاں گپ شپ جو چھوڑا ہے, تو اس کے بعد کئی لوگوں نے خوشیاں منائی. ہمارے پرابلم کیا ہے, پرابلم مسئلہ کیا ہے مرشد جی, شاہ جی, کہ لوگوں کی ناکامی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیوں بند ہو گیا, میری سائڈ یہ کوئی خوش نہیں ہوگا یار. ناصر مستانہ صاحب شاہ جی کے ساتھ بڑی دیر سے وسیع شاہ صاحب درست کہہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. خیر مانگنی چاہیے لوگوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی سے جیلس ہوتے ہیں نا, یہ فاطمہ بیٹھی ہیں, ناصر صاحب بیٹھے, آپ بیٹھے, اللہ آپ کو ترقی دے رہا نا, تو آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں نا, اس بندے سے, آپ اس سے نہیں ہو رہے, اللہ کی رحمت سے ہو رہے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کیسر کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں یا کسی کی ناکامی پہ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے؟ پاسبل ہی نہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں اس کے نیگیٹو اثرات آئے ہی آئیں, اس لیے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے لوگ. سر کہتے ہیں نا کہ بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو نہیں نا. ہاں وہ یہ دل میں کیا ہے وہ. بھائی جان کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پردہ کیا ہوا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں, مجھ سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. ہماری آڈینس نا بڑی معصوم ہے, ان کو نہیں پتا. جیسے جو آپ کو پتا ہے کہ کیسر پیا کے دل میں کیا ہے, مجھے پتا ہے کہ ناصر مستانہ صاحب کیا ہیں, وسیع شاہ صاحب کیا ہیں, فاطمہ کیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا پتا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. ہم جو دکھاتے ہیں وہ مان جاتے ہیں. تو لیکن پھر اس کا بدل جب کچھ چیزیں, پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. یس بالکل, اللہ بتاتا ہے کہ انسان ایسا ہے, ایمان ہے بالکل اس کے اوپر. ایک لفظ منہ سے ایسا نکل جائے نا بھائی جان, جیسے میرے منہ سے توبہ نعوذ باللہ, شاید مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی, کون سا گناہ ہوا تھا, یا کس کی میں نے دل آزاری کی ہوگی کہ وہ جو اوورسیز والی بات میرے منہ سے نکل گئی تھی. آگے بھی ہم نے وہ ڈسکس کی. وہ اللہ نے مجھے بتایا کہ بندے دا پتر من, یہ دنیا تیرے نہ پیار کر دی ہے نا, تے دنیا تیرے نہ نفرت بھی کر جائے گی. لیکن دیکھو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے نا اس کی کوئی وضاحت نہیں دی, اس کی کوئی دلیل نہیں دی. جی میں نے معافی مانگی, کو حجت کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے خلوص سے مانا کہ ہاں یار میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوگی. اور چاہے آپ اسکرین پہ ہو چاہے آپ اسکرین پہ نہیں ہو, آپ نے ایمانداری سے سمجھا, تو پھر لوگ بھی اس کو لاجواب درگزر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی بات پسند آتی ہے. لوگ محبت کرتے ہیں بھائی جان, ہم سے محبت کرتے ہیں نا, وہ توقع نہیں کرتے. اچھا, مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ابھی یہ جو سارا پروسیس ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, شاید آپ نے کچھ چینلز پہ بیان بھی کی ہے, مجھے اس میں کوئی بالکل وہ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. مگر مجھے اندازہ یہ ہوا کہ کیسر کو شاید کچھ لوگوں کے رویے سے تکلیف پہنچی, جو چہرے آپ کے سامنے آئے.
وہ کہتے ہیں نا مجھ سے مخلص تھا نہ واقف میرے جذبات سے تھا، اس کا رشتہ تو فقط اپنے مفادات سے تھا، اب جو بچھڑے ہیں تو کیا روئیں جدائی پہ تیری، ایسا خدشہ تو ہمیں پہلی ملاقات سے تھا۔ وہ چیزیں تکلیف تو ہوتی ہے، اپنوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے وہ میرا تقویٰ بڑا مضبوط ہے مرشد، میرا رزق جتنا بھی تھا، لیکن کچھ مان ہوتا ہے، وہ مان ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بندے نے بڑا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے دوست کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو میں رکھتا ہوں اپنی دوستی، اپنی یاری، کہ میری یاری میرے ساتھ رہے۔ یہ آپ میں بڑی وفاداری ہے، یہ بات درست ہے۔ میں نے کبھی کسی کو پیسہ، کی خاطر نہیں پوزیشن، چھوڑا۔ ہاں آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا تعلق جو جتنا بھی انسان کر رشتے، سکتا ہاں جی ہے مرشد، وہ اور کہتے رشتے ہیں کو نا، بچائے۔ ہم بھی رکھتے ہیں دل پہاڑوں سا، چاہے صدمے ہزار آ جائیں، آدمی پھر کبھی نہیں اٹھتا جب گرانے پہ یار آ جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں نا کہ میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا نا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ کی اجازت لی، آپ نے مجھے مشورہ دیا، پھر میں گیا۔ ہاں ہم تو ہمیشہ یہ خیر مانگتے ہیں کہ یار کسی بھی دوست کو دیکھیں، میں تو ہم سب سے یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یار، جیسے ہم اپنے بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں کوئی کہنا میں کراچی جانا ہے اسی لاہور وس دیو، بعض اوقات بچے کہتے ہیں اسی باہر جانا ہے، تو ماں پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جتنے تیرا فیوچر بیٹا تو اچھا سمجھتا ہے، اسی طرح یار بیلی بھی تواڈے کولیگز بھی ٹھیک ہے، بچے تواڈے نہیں ہوندے، مگر تانوں انہاں دی خیر منگنی چاہیے، اور جدوں بھی وہ عزت نال رخصت ہونا چاہن تے کوئی دے چو نہیں ہے بس۔ اور شاید وہ دکھ پتہ کی ہے کہ بڑے عرصے تو اسی جڑا کام کیتا نا، وہ اتوں کیتا ہے، اور پھر 10 سال دے وچ نا ساڈی ٹیم ورک جو ہے، جیسا میں اسی مذاکرات کیتا، اسی گپ شپ کیتا، ساڈی ٹیم بہت اچھی، مثلا کہ 10 سال کیمسٹری بہت اچھی ہے آپ لوگوں کی۔ 10 سال میں مرشد ایک مرتبہ بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی لڑائی نہیں ہوئی۔ واہ، اتنی محبت، اتنا پیار۔ لیکن وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بس جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جو فیصلہ تھا، میں نہیں یہ کہتا کہ اس نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ ہاں نہیں، میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب جن لوگوں کو خوشی ہوئی اس نے آپ کو تکلیف دی، انہوں نے ابھی تک کر رہے ہیں وہ باتیں، ابھی تک وہ جو باتیں کی ہیں نا، جن باتوں نے، کچھ چیزیں کہ جب ہم نے مذاکرہ چھوڑا نا، تو مجھے کچھ جو بندے کہتے تھے کہ تیرے نا اینج ہونا ہوتے، کسی کے ساتھ یہ ہوگا، وہ چینل والے ایسے کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یہ بلا بلا بلا، کسی نے کسی کا نام، کسی نے کچھ کیا، کوئی یہ نہ کرو یہ وہ بلا، لیکن نہیں، وہ ایک ٹیم ورک تھا نا، ٹیم کے لیے چھوڑنا پڑا۔ اور جس وجہ سے میں نے چھوڑا وہ میں نے بتا بھی دیا تھا کہ کچھ چیزیں تھیں کہ مجھے غلط بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو میں نے شاید نہ چھوڑتا، مذاکرات نہ کبھی چھوڑتا، لیکن چھوڑتا کیوں نہ، میرا وہاں رزق اتنا تھا، وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا، گپ شپ میں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا تھا۔ یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپ کی ایک زندگی کا ایک میجر یہ تبدیلی آئی نا آپ کی زندگی میں، ہاں جی، اور اس کے بعد مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے جو تھے ان کو بہت خوشی ہوئی اس بریک اپ کی، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے لگا، اور اس نے آپ کو تکلیف دی، اس بات نے بہت زیادہ، بہت زیادہ آپ کو تکلیف دی اس نے۔ اچھا، جب تکلیف ہوئی اور آپ کے سامنے بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے کہ یار یہ آپ ٹیلنٹڈ آدمی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے زندگی میں کرے گا، مصروف ہیں آپ کو، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے، مگر آپ کو یہ فیل ہوا کہ اچھا کوئی بھی چیز ایک بند ہوئی یا ختم ہوئی تو لوگوں کو خوشی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ میرے حوالے سے وہ حسد میں، نہیں کہ آپ کے حوالے سے حسد میں مبتلا تھے، اب یہ آپ کے علم میں آیا، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ خود بھی بتا رہے ہیں، مگر اس تکلیف کے بعد آپ کا رویہ جو ہے وہ کیا ہوا ان لوگوں کی طرف، جاننے والوں کی طرف یا دنیا کی طرف؟ نہیں، کچھ نہیں، میں نے نماز پہلے بھی پڑھتا ہوں، دعائیں میں نے زیادہ مانگنی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان لوگوں کو صحیح نہیں، جو آپ سے خوش نہیں نا، جو مرضی آپ کر لیں گے، مثلا آپ کسی کے لیے مر بھی جاؤ گے نا تو نے کہنا میرے تو پہلے جنت سے جانا چاہتا تھا، آپ تو میرے نا، یہ نہیں کہنا کہ میری وجہ سے مرا، یہ رشتہ دار، دوست جو حسد کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ لیکن وہ سوچتے ہیں ہون کی ادا بنے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مر گئی ہونے دے پیچھے دعاواں کرنے والا کوئی نہیں، جن نے ماں دی خدمت کیتی ہوگی نا شاہ جی، وہ مرن تو بعد انہیاں دعاواں ماں دیاں دے نال ہی، یہ تو پوری اسلامک فلسفی ہے کہ وہ برقرار رہتی ہیں۔ جس نے خدمت کی اپنے ماں باپ کی، جن نے ماں باپ نو بیوی دے کہندے گھروں کڈ دیتا ہے، وہ پھر بیوی کو بھی ذلیل ہویا، اپنے بچیاں کو بھی ذلیل ہویا، تے مالک مکان نے بھی ٹھڈے مارے انہوں۔ تو جو لوگوں پر، ساتھیوں پر، دوستوں پر اعتبار کرنے کی آپ کی عادت تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی؟ نہیں، میری کمی آئی نہیں، تھوڑا سا ڈر لگ گیا ہے
ڈر لگ دو چیزوں سے نا بھائی جان میں بہت زیادہ کہ ڈر گیا ہوں کہ اب نا کہ جن کے لیے میں قربانی دے دیتا تھا نا کہ میرا نقصان ہے نا میں تیرے نال ہوں، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ نہ جائے گی، یہ اپنے مفاد کے لیے میرے ساتھ کوئی دغا نہ کر جائے، وہ اب مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ مجھے اب انہوں دوستوں نے کچھ یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ یار جتے تیرا فائدہ نا وہ اپنے فائدے دی چیز کرے گا، وہ جذباتی کیسر جڑا سی وہ بیچارہ تھوڑا جا انہوں وہ دکھ ہویا ہے، دکھ ہویا مرشد انہوں اس کر کے دکھ ہویا کہ میں بڑے بڑے پیسے چھڑے نے ہر چینل میں تو ہاں جب ہم یعنی کہ کام کر رہے ہوتے بہت ساری آفرز اور آفرز اتنا کچھ، پھر میں مذاکرات کر رہا سب کچھ کر رہا تھا، لیکن میرے لیے میری ٹیم سب سے بیسٹ تھی، ٹیم میرے لیے سب کچھ تھا، تو وہ ٹیم اب الگ ہو گئی ہے لیکن میں کام کر رہا ہوں وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو میں بڑا زیادہ خوش ہوں، اور وہی بات نا شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے فکر سے کم، تو شکر اتنا میں کرتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے وہ جو اتنے پیسے ادھر سے مل رہے تھے نا اس سے کئی گنا زیادہ پیسے میں ویسے کما رہا ہوں۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں کیسر، میں نے تو زندگی میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، تینوں یعنی کہ چیزیں اس میں آئی نا۔ ہم کسی چیز کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ زمانہ ہمیں کھینچ رہا ہے وہاں سے، ادھر جانے نہیں دے رہا نا، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہے میرا پتہ نہیں کی نقصان ہو جائے گا۔ ایکچولی فرض کر لیجئے ایک مثال لے لیں ہم دنیا کی کہ 100 روپے کا فائدہ ہے وہاں کسی بھی نوعیت کا، یا 100 روپے کی خوشی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کھینچ کے بنیادی طور پہ آپ کو 1000 کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے خالق کائنات، مگر آپ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے چھڑ دے، میں نے چھڑ دے۔ بالکل وہ اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک راستہ میں بند کرتا ہوں اسے بہتر کھولتا ہوں۔ ایسے وہ بنیادی طور پر نئے رستوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں سب دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے وہ کوئی چیز اچھی بتا دے گا وہ بتا دے گا، نہیں شاہ جی آج پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کر رہا ہے یہ باتیں کرنے کو، میں نے پھر عمل کیا کیا، میں نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ آپ کو یہ جو دوستوں کی باتوں سے تکلیف ہوئی جو آپ کی زندگی میں، ناکامی تو نہیں کہوں گا مگر اس شو کے ختم ہونے سے آپ کے مجھے لگا کہ جو خوش ہوئے تو آپ انسان پہ آپ کو تھوڑا سا اعتبار کم ہوا، مگر مجھے لگا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہوئے ہیں۔ میرا بہت زیادہ پہلے بھی تھا، اب میں بہت زیادہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کوئی بھی چیز کا سیکھنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی چیز ہے نا، تو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ تہجد کے ساتھ جب میں پڑھتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ آپ پڑھو گے نا تو آپ کی زندگی میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ بے شک۔ چھوڑ دے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں کیسر، اور پھر وہ بات ہوتے ہوتے ہم ڈیڈی صاحب کی بات کر رہے تھے، مگر پھر بات جو ہے وہ کہیں اور چلے گی، مسانہ صاحب کی طرف چلے گی۔ غریب علاقے تو ڈونلڈ ٹرمپ لگ رہے ہیں۔ ایسے تیرے لگا بندہ ایٹی اچھیاں گلاں کرن تو بعد کہہ رہا ہوندا مرشد ایک نواں گانا سیٹ کیتا دیکھو نہیں لیکن پیارے ماشاءاللہ دیکھو نا اپنا کام نہیں بھولے۔ مستانہ صاحب نے گن میں رکھ لیا، میں کہ یہ تو رکھیا کہندے میرے تے مچھر نہیں بہن دے۔ تھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے سے موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم کیسر پیا صاحب۔ پروگرام کے لیے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایپیسوڈ رہا اس کے اندر جب کسی بھی نوعیت کے آدمی مسائل کا شکار ہو، ضروری نہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے وہ افسردہ ہو جائے یا غمگین ہو جائے، مگر مسائل آتے تو ہیں نا، ان سے نبرد آزما ہو رہا ہوتا ہے، اس میں فیملی کا، آپ کی وائف کا کیا آپ کے ساتھ برتاؤ رہا؟ بڑا اچھا اس میں یہ کہ سب سے زیادہ نا انسان جو کامیاب انسان رہتا ہے نا وہ اپنے بچوں اور بیوی کی وجہ سے رہتا ہے، جو کیونکہ وہ ساتھ جو چھوڑ دے نا، یا بیوی کہہ دے کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا بلا بلا، لیکن میرا مقصد کیا تھا، میں سب فنکاروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ پہ کبھی بھی کوئی برا وقت آ سکتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اس کے لیے سیف کیا کریں کچھ چیزیں، اور الحمدللہ رب العالمین شاہ جی میں نے اتنا سیف کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں خدا نہ خاصا مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے نا تو آپ کسی کو اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے کہ کسی کے پاس تھیٹر جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہماری مدد کرو، ماشاءاللہ، تو مجھے ایک فیل نہیں ہوا یہ ہوتا کہ، لیکن بچے خاص کر ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، بیوی آپ کی ضرور پریشان ہوتی، اچھا اندر سے تو پریشان ہوتے نا کہ یار وہ کام تھا، پھر وہ اپنی زندگی میں بیوی کے ساتھ بندہ شیئر کرتا ساری باتیں کہ یہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، یہ میرا برا دوست ہے، یہ فلاں یہ بلا بلا بلا، وہ جتنا کچھ میں نے کیا تھا نا کہ یہ بندہ ہے گریٹ فلا 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 فلا، پھر وہ بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے،
میں کہا پھڑ پیسے تو مزہ لے انہاں گلاں سے جب بھی تھوڑی پریشان ہوتے ہیں 2-3 لاکھ روپے اکاؤنٹ سے کر دینا مزہ انہوں بھول جاتا. اچھا یہ فرمائیے, بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ہم ٹیڈی صاحب کی نا, ٹیڈی صاحب کی اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد آتی ہو؟ ٹیڈی صاحب ہر بات پہ جھکتے کرتے تھے. ایک زمانے میں کوئی بلٹ ولٹ بھی لگ گئی تھی ٹیڈی صاحب کو پاؤں میں, مجھے ایک بار دکھایا تھا. وہ ڈرامہ کر کے آ رہے تھے, تب میں فیلڈ میں نہیں تھا. ہاں وہ ڈرامہ گجرانوالہ سے کر کے آ رہے تھے. اچھا کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے ڈرامہ نہ کرو. مثلا وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ان کا سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا, ٹیڈی صاحب کا بڑا اچھا ماحول تھا, بڑا وہ کلک کر رہے تھے, بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے ڈرامہ نہ کریں. ان بندوں نے کسی کو کہا, پھر وہ واپسی پہ انہوں نے وین پہ فائرنگ کر دی ہے نا. تو ٹیڈی صاحب باہر کھڑے تھے, ان کی بھی ٹانگ پہ گولی لگی تھی. پھر لیکن وہ بہتر صلح صفائی ہو گئی تھی ان کی. ٹیڈی صاحب کے ساتھ ہوتا ہی رہا ہے, ایک ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا, پھر کسی کیس میں کہتا نا کہ دوستی بھی اگر ہونا شاہ جی, دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے. درست بات ہے. جو بالکل کرپٹ نہ ہو, کرمنل نہ ہو, کوئی بھی چیز ہے, دوست وہ رکھیں جو آپ جیسے ہیں. اب جب میں سگریٹ نہیں پیتا تو سب دوستوں کو پتا, جو پیتے بھی ان کو پتا کیسر کی گاڑی میں بیٹھنا نا تو سگریٹ نہیں پینی, نہیں تو یہ بندہ بدید ہے. ٹھیک ہے نا. میں وہ کیا کرتا ہوں بیدیو, جو میں کہتا ہوں کہ نہیں جی بھائی جان تسی میرے کو کرایہ لو, بس دی چھاتے بہ کے آ جاؤ, میں تو نال نہیں لگا. اچھا آپ بٹھاتے ہی نہیں؟ میں نہیں بٹھاتا پروشا جی. اچھا اچھا اچھا. یہ آصف اقبال صاحب کا واقعہ ہے. تلاشی نے گڈی چ بٹھاؤں تو پہلے آصف اقبال صاحب جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے نا, تو میں کیا کرتا ہوں ان کا لیٹر اور ان کی ڈبی وہ باہر پھینک دیتا تھا. تو راستے میں جہاں وہ کہتے ہیں میری ڈبی کتنے ہے یا, میں کہا میں چھوڑتی ہے. جب میں اترتا تھا تو ان کو نہیں لے کے دے دیتا تھا. وہ تو بہت برا بھلا کہتے ہوں گے آپ کو. ہاں نہیں مجھے نہیں, شکر ہے مجھے نہیں کہتے. لیکن آصف اقبال صاحب بھی ایک مزیدار آدمی سر کیا بات ہے, اللہ جنت نصیب کرے. وہ تو ہے نا, تسی کیوں نہیں ہے کہ یہ مری گئے نا تو باندر رہے نا انہوں چھلی دے گیا. کیسے یہ بتائیں کہ جو سارا سفر رہا آپ کا, ہمارے یہاں تو مہمان کم آتے تھے نا شروع میں, پھر بعد میں آپ نے جو دونوں شوز کیے, اور اس میں چونکہ پولیٹیشینز بہت زیادہ آیا کرتے تو تھا ہی, چونکہ ایک پولیٹیشین تو لازمی ہوتا تھا آپ کے شو میں نا. تو کبھی کسی کو بہت بری لگ گئی ہو, سنجیدگی سے بات بری لگ گئی ہو؟ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے ایم این اے تھے. اچھا. تو ان کی فیملی بیٹھی تھی, میں بھی بیٹھا تھا, تو ان کو میں نے کوئی جگت کی, تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا سر بھائی یہ بنتا نہیں ہے, میرے بچے بیٹھے ہیں تو یہ, تو وہ ان کا میں ہیرو ہوں. تو میں نے کہا, تو پھر ٹھاکر صاحب نے کہا کہ بھائی جان انہیں کوئی بات غلط ہوئی نہیں ہے کوئی, یہ وہ سارا, پھر وہ کٹ گئی تھی, لیکن وہ پھر وہ سمجھے غلط تھے. اچھا. میں نے بڑی ان سے بڑے سافٹ طریقے سے بات کی. تو اس طرح کی چیزیں بھائی جان سوچا ہوگا میں نے کارپوریٹ شوز کے لیے کراچی نہیں جانا. نہیں وہ ایم این اے بھی بڑے زبردست تھے ادھر کراچی کے, آپ کو پتہ ہی ہے, بغیر گل تو لڑائی کر لینے, حلیم سے زہر پا دینے. یہ تو بڑا, یہ دونوں جملے جو ہے نا یہ ایسی جا کے لگیں گے جیسے اوورسیز والے تھے. نہیں کراچی, وہ انہوں نے جو دوست ہیں میرے, ان کو کہہ رہا ہوں قسم سے, کراچی کو نا, کراچی تو میری جان ہے, کراچی میری زندگی ہے, کراچی سے محبت ہے مجھے, ان کے لوگ بڑے پیارے ہیں. اور میں نے ادھر کام بھی بڑا کیا ہے, جو ہے کراچی زندہ باد. اگر پھر بھی غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں. کیسے لوگوں کی جو برداشت کی قوت ہے جملہ سہنے کی, ویسے آزادی تو بہت آئی ہے, تو ماں پہن دیا گانا ان لوگ کے کڑنے لے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا تے, مگر اچھا جملہ سہنے کی جو روایت تھی وہ کم ہوئی ہے بڑھی ہے؟ میرے خیال سے اچھا اور برا لوگوں کو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. لوگ نا تعریف کرنے کے لیے, اب نا مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کمنٹس دیکھ لیں, میرے دیکھ لیں, کسی کے بھی دیکھ لیں, کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بات ہی عجیب کرنی. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں, بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ کو گالیاں دیتا ہے, کو کچھ کرتے ہیں, تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. آپ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. پھر ہمارے شو بھی اس کو نا خاص کر شاہ جی, یا شاعر ہوں, ایکٹر ہوں, کوئی بھی ہوں, لوگ سب سے پہلے تو نا گالی ایک مراسی ہے, گل کام ہی خراب کرنا, فلاں کرنا. میں کہتا ہوں کہ میں چاہے میں جٹ بڑا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں میں نے جتنی نفیس اچھی قوم جو خان صاحب لوگ ہیں, جن کو ہم مراسی کہتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں, اہل میراث ہے نا جی, جیسے مختلف ذاتیں اسی طرح سے ایک وہ بھی ذات ہے, اتنے اچھے لوگ. اچھا کیسے بظاہر تو اتنی آزادی ہوئی ہے اب سوشل میڈیا پہ, جیسے کہ میں نے ابھی کہا, اور ہم سبھی دیکھتے ہیں, کچھ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, مگر پھر یہ جو اچھا جملہ ہے اس میں کسی کی تضحیق نہ ہو, کسی کی توہین نہ ہو, مگر بعض اوقات کسی کی شخصیت کا جو باریک پہلو ہے, جو ایسا پہلو ہے کہ ہر شخصیت میں جس سے مزاح پیدا کیا جا سکتا ہے, اگر اس پر بھی لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ جملے کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات لگتی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں
کہ میں نے کرت کی, میں کرت کرتا تھا شاہ جی, آپ کو بھی ہوتا ہے الحمدللہ, میں ابھی بھی کر لیتا ہوں. میں نے ٹک ٹاک پہ کرت کی ویڈیو بنا کے ڈالی ہے تو نیچے ایک کمنٹس آیا کہ تیرا بندہ ہے. اتنے دکھ کی بات ہے, حج کرنے گئے ہیں, ایک بندے نے بازو پکڑا, تسی کدھر آئے جی, چاہے وہ مذاق کر رہے ہیں لیکن اس سے دل آزاری بلایا تو خدا نے ہے نا, ہم سب کا یہ دیکھو نا, دیکھو بخشنا کس نے, اللہ کی ذات. اور اپنے گھر میں کیسے وہ کسی کو آنے دے گا اگر وہ نہ چاہے. ہاں, اور اس کے بعد فنکار کو آپ برا سمجھتے ہیں, شو بیز والوں کو. آپ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ جیسے اب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائے, اور فیم بھی ہے, اور ایک اچھا فیم ہے, لوگ بڑی آپ سے پیار بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, شہرت بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے کہ کیسر صاف ستھرا کام کرتا ہے. تو مگر کیسر کہیں مجھے لگا کہ جیسے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھے پیسہ بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے میری اس حوالے سے کہ میں صاف ستھرا کام کرتا ہوں, مگر بچے بڑے ہو رہے ہیں, مگر جس پروفیشن سے آپ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں. پاکستان میں شاید کم ہے, معاشرے میں رسپیکٹ ہے, لوگ اتنا پیار بھی کرتے ہیں شاہ جی, جو رسپیکٹ نہیں کرتے وہ 10% ہے, لیکن وہ تکلیف دیتی ہے, وہ تکلیف دیتی ہے. جو 90% ہے نا, وہ آپ سے عشق کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ اپنے بچوں کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا 90% لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں شاہ جی, یہ 10% لوگ ہیں جو بالکل جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار پلیز, وہ کہتے ہیں نا خدا جو ہے دل کے بہت قریب ہے, دل میں ہے اللہ پاک سب سے, ٹھیک ہے, تو پلیز پلیز خدا کے لیے آپ کسی کی دل آزاری کرو گے یا کسی کے اخلاق سے گری بات آپ کرو گے, اس کی دل آزاری ہوگی, اسے میں تو ناراض ہوں گا, اللہ کی ذات بھی ناراض ہو سکتی. کیسے ہی بتائیے کہ امان صاحب کے ساتھ بھی بہت کام کیا امان اللہ صاحب جی, وہ تو امان صاحب کی کوئی ایسی یاد, ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں یار اس سے پہلے اتنی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں امان صاحب کی, مگر یار یہ بات نہیں پہنچی لوگوں. امان صاحب پتہ کیا ان کی سب سے بڑی بات کیا تھی, وہ جو شروع میں بات ہوئی نا جیلسی, وہ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوئی. ہاں بڑی یار میں نے دیکھا انہوں نے شاہ جی جن کا ہاتھ کھڑا کر دیا نا اسٹیج پہ, وہ سپر سٹار بن گیا. امان صاحب جیسا جس کا کر دیتے. میں ملتان میں تھا تو انہوں نے مجھے بولا تھا آ جا اتھے آ, میں کہہ دینا پروڈیوسروں ہاتھ صحیح تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ سپر سٹار اللہ کی مہربانی سے بناتا تو اللہ نا, وسیلہ بندہ ہوتا نا, وہ جیلس نہیں. پھر وہ بندوں کو اکٹھا کر کے آؤ جی, وہ ایک مقابلہ نہیں کرتے تھے, کپڑا رکھ کے چلو کرو گلا. اتنا ہنسانے والا آدمی, اتنا لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے والا, اتنا عاجز آدمی اور اتنا ہمبل آدمی, کبھی آپ نے امان صاحب کو جذباتی دیکھا؟ جذباتی ایک دو مرتبہ دیکھا. پتہ ہے جذباتی کیوں ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن وہ ہوتا کیا تھا کہ ہر وقت ان کو فکر اپنے بچوں کی تھی, اپنی شادی جو کی تھی. میں کہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ جو بندہ شادی کرے گا نا, وہ جذباتی بھی ہو تو اس کا غصہ نہ کرے. اچھا. اور وہ تو 3 گھروں میں جاتے تھے ماشاءاللہ. تو لیکن ہمیں وہ سکھا گئے ہیں سب کچھ. میں جب بھی میرے پاس وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا مجھے کہتے ہیں مجھے گھر چھوڑاؤ, گاڑی ان کی پیچھے میں ڈرائیور لے کے یا کوئی بھی بندہ, یہ کہتے ہیں کیسر جو مرضی کر لی پتر, دوجا بیاہ نہ کری. وہ کیا تھا, پریشان رہتے تھے کہ ادھر جانا ادھر جانا, یہ کرنا وہ کرنا, مینیج نہیں کرنا. پھر میں ایک دو مرتبہ گھر گیا ہوں, ایک گھر تو ادھر بھی وہ اس طرح نہیں عزت جس طرح ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ملتی تھی عزت. دنیا عزت کر رہی ہے, پھر گھر میں بڑا مسئلہ. لیکن شکر ان کے بچے لائق نکلے, ان کی بیٹیاں, انہوں نے امان صاحب کی عزت بھی رکھی اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں. اچھا, طارق جاوید صاحب سے آپ کی بڑی دوستی وہ تھی؟ جی استاد تھے, ہمارے بڑے تھے. لیکن سننے میں آتا ہے کہ امان صاحب کی نسبت طارق صاحب کا مزاج بالکل مختلف تھا. امان صاحب اور طارق صاحب زمین آسمان کا فرق تھا. طارق صاحب تو غصے سے بھرے ہیں, وہ تو سلح وینج بیٹھے نے, انہوں نے کوئی لات رکھی, انہوں نے چنگا بھلا بندہ جا رہا ہے تو انہوں کنج ویکھ رہے ہیں. ایک واقعہ ہونا تو مجھے یاد ہے مسان صاحب کہ وہ ساری لڑکی سی آرٹسٹ, تے امان صاحب طارق جو ہے صاحب شہزاد سر میں ڈرامہ کر رہے ہیں, تے ایک بندے دا قد ایڈا لمبا قد, مچھاں نے رکھیاں تے اے اودے نا تے نشان بھی پیا, وہ انج لگا کہ جس طرح کسی نے کہاڑی ماری, یہ بڑا قاتل کوئی یہ وہ فلاں. وہ امان صاحب دے سوری طارق صاحب دے لاگے ننگے, طارق صاحب تھوڑا جنا گھبرا جان کے کون ہے. اگلے دن پھر وہ ننگے آتے ہیں, ٹر رہا ہے چٹا سوٹ پایا, کون ہے, وہ کسی نے پوچھ بھی نہیں رہے کہ کون ہے, دل چ کہہ رہے کون ہے. چوتھے دن بعد انہوں نے کہا چٹا سوٹ پا کے مینوں ڈرائی جاندہ ہے کون آ, کہندے جی وہ جڑا پہلا گانا نہیں کر رہی وہ ابو نے.
ओए गए नहीं उन्होंने फड़िया पहले तो कपड़े पाड़े वाकई हाँ तेरी ऐसी थी तैसी हो तू मैनू डराया मैं तो घर कह गया उन्हें कि पता नहीं मैं अज आना कि नहीं आना वो तू वेखदा भी सिर्फ मेरे हाल सी एक वाकया उनका मुझे कि अशरफ राय साहब अल्लाह जन्नत में आलम तारक साहब अल्लाह जन्नत में आलम ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜੁਗਤਾਂ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਡਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਸਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਤਾਰਕ ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਰਕ ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ आपको पसंद करते थे बहुत मुझे बहुत पसंद कर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 9 ਜਾਂ 10 ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਰੈੱਡ ਖੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਵਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੱਜਾ ਢੰਗ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹ ਐਸੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਅੰਸ और स्टेज पे ही थे आप ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਟ ਖਾਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ यार ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ का तो बड़ी चीजें होती थी तो जब दोबारा मिले इस वाक़े के बाद 3 दिन बाद बुलाया मैनू बंदे भेजे मेरे घर आके जफ्फी पाई और पुत्र यार तू वाकई अशरफ राय तेन सही गालां कढ़ रहा stay with us कहीं नहीं जाइएगा और कैसर खुद एक बड़े कमाल के फ़नकार हैं माशाल्लाह मगर बहरहाल एक तारीख़ का भी हिस्सा हैं सो बहुत सारी यादों बहुत सारी बातों बहुत सारे वाक़यात के साथ बहुत सारे जो बड़े लोग गुजरे हैं इस शोबे के उनके तस्करे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कैसर पिया साहब प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है आप देख रहे हैं ज़बरदस्त छोटे से वक्त के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद कैसे साहब हमारा सेगमेंट है कथारसिस पिछली बार भी आपने काफ़ी सारे कथारसिस किए थे मगर मुझे लग रहा है कि अब आपको नए कथारसिस की ज़रूरत पड़ गई है वो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा बिल्कुल जी और जिन पे मैं निकालूंगा उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो ठीक है मेरे सवाल के बगैर कथारसिस क्या दिल चाह रहा है शेयर करने को बस बर्फ पैंदी होवे फुल बारिश हो रही होवे ते बंदे 2-3 मिनट मिलन ते मैं उन्होंने ठंडा पानी पा कौन कौन मिलन नहीं बनते ने सर बंदे में कौन कौन मिलन मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ कौन सा मैं सर मैं जान मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਲੈਣ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲੈਂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਵਾ ਕੈਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਜਾਣ 3 ਘੰਟੇ बाद वो वारी आवे तो बारिश हो जाए मेरा मेरी किताब है कि उदा ही बंदे के अच्छा कैसर ये बताएं कि स्पिरिचुअलिटी पे कोई यकीन है आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ स्पिरिचुअलिटी पे आपको यकीन है रूहानियत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂਕਤ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸਲ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਚਲੀਏ मेरे वालदैन थे अल्लाह उनको जन्नत के आला मकाम थे मेरी वालदा मेरे वालिद साहब
مجھے کوئی بھی پریشانی کہیں بھی ہوتی تھی پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا تھا. مجھے یاد میں ملتان سے ڈرامہ کر کے نکلنے لگا تھا تو میری والدہ کا مجھے فون آیا, میرے ابو کا فون آتا ہے اکٹھے کا, یار اپنی امی نہ گل کر. میں کہا بھائی خیریت ہے تھی؟ ابو کہتے یار پتہ نہیں وہ پریشان نہ روئی جا رہی. میں تو آپ گل کرنا. اچھا پریشان رو رہے نے. اچھا میں کہا ہاں جی امی خیریت ہے تسی کہندے پتر تو آن لگا نا. ہاں جی میں کہا میں آ رہا. تے دھیان نہ آنا مینوں پتہ نہیں کیوں ڈر جہا لگن دیا. میں کہا کیوں ڈردے رہندے جے تسی جدوں میں نکلدا ادوں بھی تسی تے ماں تسی فکر نہ کریا کرو تہاڈیاں تو ٹھیک ہے دعاؤں میرے نال نہیں. مگر روٹین دے وچ جسلے تسی باہر ہوندے سو آندے سو جاندے سو ماں اس طرح روندیاں فون نہیں کردی سی؟ زندگی بھی نہیں. اچھا میں گڈی چوں نکلیا میں ساہیوال بائی پاس تے سر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا اور یہ بھی ایک لفظ نے کہا کہ اللہ دی مہربانی نہ تینوں پتر کچھ ہوندا نہیں, تینوں میریاں دعاواں تیرے نال نے. پر دل گھبرا رہا ہے میرا. ہاں جی پر میرا دل گھبرا رہا. میرے کو کلٹس ہوندی سی تے میں جا رہا ہاں تے اے بس اگے جا رہی, بس میں نزدیک گیا ہاں تے بس انج ہو گئی مڑ گئی. اچھا اچانک میں ہاں جی میں بس دے تھلے چلا گیا. اوئے ہوئے ہوئے سر میں میاں فاروق صاحب اللہ جانے گھر میں اسی دونوں باہر نکلے کسی طرح باہر نکلے ہیں مرشد تے بندے سانوں پوچھ رہے پائے نا جڑے بندے مرے وہ کتنے نے. میں کہ میں ہی مریا میں تمہیں جنازے دا بعد چ دساں گا. ٹھیک ہے نا. میں انہوں نے جگتا انہوں کرا کہ سر ساڈا ہی ہویا. ویسے لوگوں کو یقین نہیں آ رہے سی کہ اتھوں بندے بچ کوئی سلامت نکل سر سکتا. ایک چوٹ نہیں لگی مینوں یاد ہے میرے اے جگہ تے صرف ایک تکلیف رہی 2-3 دن. میاں صاحب دے اتنے سٹ سینے تے سٹ لگی سی تے جدوں انہوں نے فون آئے تے میں تینوں کہا سی نا پتر تو نہ نکل میں یہ وہ فلاں فلاں. اچھا یہ تو بڑا ہی یعنی کہ عجیب و غریب واقعہ ہے نا. جی 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 سر میں مان ہوئے دا مطلب ہے پہلے ہی ادا اندازہ ہو گیا سی. اندازہ ہو جائے گا. پھر کنیکشن جڑا ہوندا ہے. پھر میرا کیا تھا جب مجھے منع کرتی نا کہیں بھی شاہ جی کہ آپ نے نہیں جانا, تو نہیں جانا. میں نہیں بڑی جگہ تھی لاہور میں نہیں جاتا تھا. پھر میری امی مجھے کہتی تھی بات کہ پتر جس دن میں دنیا تو جانا نا اس دن جمعے کا دن ہوئے گا. اچھا اللہ جانتا ہے, اللہ واحد کی قسم میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. کہتی تھی جب بھی مجھے کہتی تھی کہ جانا ہے تو جمعے کا دن ہوئے گا, جمعے کا دن ہوئے گا. تو جب وہ ان کا انتقال ہوا ہے جو اللہ کو پیاری ہوئی ہیں, جب 13 رجب تھا اور جمعے کا دن تھا. اللہ اکبر. میں حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے ان کو نا ہارٹ کا ایشو تھا, 3 وال بند تھے, 13 سال 3 وال بند رہے. جب بھی میں ان کا بائی پاس کروانے جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے کہ پتر میرا ہونا ہی نہیں. ہیپاٹائٹس سی نکل آیا. میں نے گیاسو نبی صاحب سے علاج کروایا ان کا. انہوں نے 3 مہینے بعد ان کی ہیپاٹائٹس سی. میں پھر گڈی چ بٹھایا ابو نوں, میں کہا چلو بائی پاس ہونا. کہتے میرا ہونا ہی نہیں گا. میں لے کے گیا ہوں بالکل رپورٹیں ٹھیک. 2 دن کے بعد پھر رپورٹ کیا تو ہیپاٹائٹس پھر آ گیا. پھر میرے والد صاحب نے جو کہا کہ میری ایک گل یاد رکھ پتر, جے میں دل دی بیماری نہ مریا نا تے میں تیرا دیندار ہواں گا اوپر بھی. میرا بائی پاس نہ کرا, یہ ہونا نہیں. دل دی بیماری نہ مریا تو میں تیرا اوپر دیندار ہواں گا. مینوں کچھ نہیں کہندا. آپ کو یہ ہوگا کہ اچھا میرے والد کا یہ ہو جائے تو اس مسئلے سے نکل جائیں گے. ہاں میں کہوں کہ تسی ٹھیک ہو جاؤ گے, لوگ کی کرن. دھڑکا لگا رہتا ہوگا آپ کو. ہاں میں ہر وقت. پھر کیا ہوا کہ دل کی بیماری سے وہ فوت نہیں ہو, ان کو جگر میں کینسر ہو گیا. وہ اس لیے میں کیوں کہتا ہوں وہ کیوں ہوا, 20 سال پہلے کی سگریٹ چھوڑی ہوئی تھی انہوں نے. میں سب کو کیوں منع کرتا ہوں کہ سادہ سگریٹ بھی جی آپ کو نقصان دے گا بعد میں. وہ ڈاکٹروں کو میں نے کہا ان کو ہیپاٹائٹس کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. کہتے جڑا وہ 20 سال پہلے جو 8 ڈبیاں پیندے رہے سن نا, وہ آہستہ 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 تو پتہ لگتا وہ جدوں ڈاکٹر کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہن خدمت کروا لو جنی کہ کروانی. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سر آپ نے شاید اس پہ غور نہ کیا ہو, فاطمہ صاحبہ قبرستانہ ناظرین بھی اس کو محسوس کریں گے کہ یہ جو زندگی میں اچھے برے واقعات ہوتے ہیں جو بھی, وہ کیسے ہماری نفسیات پہ اثر ڈالتے ہیں. یعنی کہ ابھی آپ نے پروگرام کے آخر میں ذکر کیا, مگر اب دیکھنے والے اگر اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک فنکار جو ہے اس کو سگریٹ سے کیوں نفرت تھی. اس لیے کہ کہیں آپ کی نا جو لاشعور ہے, ایک شعور ہے ایک لاشعور ہے نیچے اندر, جو تحت الشعور جسے کہتے ہیں, تحت الشعور کے اندر وہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے باپ کے دنیا سے جانے کی ایک وجہ سگریٹ تھی. یہ وجہ ہے کہ آپ کے قریبی دوست بھی بیٹھتا ہے گاڑی میں سے تو آپ سگریٹ باہر. مجھے نفرت, میں نے جی یہ نہیں کہ میں کیمرے کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں, میں نے زندگی میں سادہ سگریٹ بھی نہیں پی. باقی چیز تو بہت دور کی بات. ہاں نہیں ہم نے دیکھا وہ اتنے سال آپ. میں کبھی بھی میں لوگوں کو روکتا ہوں. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑی محنت کرتے ہیں اپنی شخصیت پہ,
اور جو ہماری روایات ہیں، اقدار ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، اخلاقیات ہیں، آپ اس کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شروع سے کیسے تمہارا مزاج تھا، یا وقت کے ساتھ ساتھ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو میں اچھائی کو اڈاپٹ کروں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے بڑی چیزیں سیکھی کہ کرنا کیا ہے. میں اس فیلڈ میں اس شرط پہ آیا تھا، قسم کھا کے آیا تھا اپنی والدہ کی، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ نشیاں تے لگ جائے گا، یہ جوے تے لگ جائے گا، یہ زندگی برباد ہو جائے گی، یہ کوئی رشتہ نہیں دے گا. میرے ماموں یہ وہ سارے اس کو وہ تھے امریش پوری ٹائپ، میرے ماموں سارے، ٹھیک ہے، وہ سارا کہ ساری عزت انج ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. پھر مجھ سے قسم لی گی. اور یہ بھی ایک میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، 5 سال میں ذلیل ہوا ہوں جب تک میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر کام کرتا تھا. اچھا. مجھے پیسہ نہیں ملنا، میرے ساتھ زیادتی، سینئر بندے لتاں گھٹتے ہیں یا گھٹن والیاں سی لتاں، ویکھو تسی یہ گلا گھٹن والا سی جب لتاں وہ سارا اس طرح کا چاہ لے آیا تے پیدل کتے پی گئے نے تے چاہ لے گئے نال. مثلا کتے مینوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ننگ جا، میں کہنا پہلے تو ننگ. اِداں دیاں اپنے منہ ورگیاں سڑکاں تے بھیجدے سن. مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسٹرگل آپ کر رہے تھے، کامیابی نہیں مل رہی تھی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی 5 سال کہ آپ کے والدین کی رضامندی اس طرح رضامندی نہیں تھی. پھر ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، میرے چاچو لیاقت ملک لیاقت صاحب میرے ابو کے دوست ہیں، میرے فیملی ممبر ہیں. میرے ابو کے زندگی میں میرے بیسٹ اگر چاچو جن کو میں کہتا ہوں دوست ہیں، وہ ملک لیاقت صاحب، حاجی لیاقت صاحب فیصل آباد. تو انہوں نے کہا کہ یار بھولے انہیں ہٹنا تو نہیں، تسی کوٹ بھی لیا، ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ. ਵਾਕਈ? ਹਾਂਜੀ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੜਿਆ ਹੈ. ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਬਟਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ. ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਫਲਾਂ. ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਸਖਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ کہ روکیا گیا. لیکن میں کسی محنت نہیں چھڈی. پھر انہوں نے اجازت دی، پھر میرے چاچو نے کہا کہ انہوں اجازت دے دیو. اجازت دیتی میری لیاقت صاحب نے کیا، میرے لیاقت صاحب نے لیاقت نے کیا انہوں بولے اجازت دے دے. میرے ابو انہوں دی گل نہیں سی موڑ دے، مینوں کٹدے سن تے انہوں دی گل نہیں موڑ دے. ٹھیک ہے جی. تے ماں ہوندی سی کہ ابو کہندے سی انہوں اج روٹی نہیں دینی، تے ماں ابھی جدوں ابو سو جاندے سی تے چوری چوری روٹی ہے پت میرا کھا لا. میں کھا لینے سویرے کٹ کھا لیں گے، ہن روٹی کھا لینا. ایک دن پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا چل تو کر لا. میں کہا مینوں صرف 1 سال دے دیو. 1 سال جب میں کچھ نہ بڑھیا تے میں پھر آ کے سونا کھوتا ریڈی چلاواں گا، تسی ٹینشن نہیں لینی. بھائی جان مجھے انہوں نے اجازت دی ہے. جدھر مجھے 100 روپے ڈرامے کا ملتا تھے، 1 ہفتے بعد مجھے 5000 روپے ملنا شروع ہو. وہ کیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. تو ماں باپ کی اجازت جب ہوتی ہے نا بھائی جان، پھر وہ کوئی یہ بھی ایک طرح کا روحانی تجربہ ہے کیسر. ہاں جی. دیکھیں نا، آپ 5 سال ایک آدمی اسٹرگل کرتا رہا، مگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ماں باپ کی اجازت نہیں تھی، مگر جیسے ہی ان کی رضامندی ہوئی آپ کے لیے اپنے شعبے میں کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے. پھر میں نے ان کی عزت بھی رکھی ہے. اور میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ پیاری شروع سے کیا ہے، عزت، رسپیکٹ. بھائی جان میں نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا نا، جی جی، میں نے ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہے، میں عزت پہ کمپرومائز کوئی. لیکن ہمارے تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. نہیں آپ تسی مطلب کسی نے بولنے نہیں دیتا. تسی نہیں مطلب آپ کو ہمیشہ ہی respect. ماشاءاللہ تسی تے میں کہنا تو کچے تے ڈاکو آن تسی انہاں نوں بھی ادب تے لا دو. وہ بھی کہیں کہ بھجن پلیز آپ کی، میں آپ کو آپ کی امی کی قسم پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو تھپڑ مارنا چاہتے ہیں بھجن. میں تو تہاڈی کسی نے اللہ نہ زندگی اتنی زیادہ کرے، تہاڈی فرشتے جان کڈن آئے تسی انہاں نوں بھی اپنی گلاں چلا لینا. انہوں نے تو 2 دن دے جانے نے کہ چلو ٹھیک ہے تسی تیاری تیاری کر لو، بچوں کے نام جگہ جگہ کر دو تے پھر تسی وہ تہاڈا طریقہ ہی انج دا ہے. مثلا اصل میں بات پتہ کیا کیسے، روٹیاں لین جاؤ تے پلے میں فری مل جان تانوں نال، کوئی تعلق نہیں انہاں دا نال دی ریڑھی والا اے میرے والوں رکھو تسی، کوئی بات نہیں سر. اصل میں نا ابھی موبائل لو تے بیلنس فری کر دیں تانوں. ادب ہی ایسا تہاڈا کیا بات. کیسے اصل میں خلوص سے محبت کرنی چاہیے لوگوں. جی بالکل صحیح. آپ لوگوں سے سچی بات یہ خلوص سے محبت کریں اور ہر شخص کو یار اپنے سے بہتر سمجھیں، ایمانداری سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ خود آپ کو سینے سے لگتا ہے اور خلوص سے، اس میں کوئی بےایمانی نہیں. کہا انٹرویو میں کہ آفتاب اقبال صاحب اور وسیع شاہ صاحب میں کیا فرق ہے. میں کہا آفتاب صاحب غصے نہ منا لیندے نے، وسیع شاہ صاحب نے مناونی اپنی ہے پر پیار نہ منا.
आफ्ताब भाई वैसे परफेक्शनिस्ट है ना, उनको भी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब, मैं फिर उनका नाम आ गया, उनका हम देन नहीं दे सकते, खुदा की कसम। तो वसीला वो बने शाह जी। हाँ, सारी ट्रेड को देखे ना, मैं आपके कहता जो हूँ कि comedians हैं, आज उनके लिए हम तो जितनी इज्जत के साथ, फ़ख्र के साथ ऑडियंस में, फैमिलीज़ में आज हमारी इज्जत है ना, अल्लाह की दी हुई इज्जत है पंचतन पाक के सदक़े से, लेकिन उसका वसीला आफ्ताब इकबाल साहब है। और टेलीविज़न पे बहुत साफ सुथरा काम सर टेलीविज़न पे काम ही उन्होंने शुरू किया है। ये हम बहुत साफ कॉमेडियंस, सुथरा। हाँ साफ सुथरा, जो कॉमेडियंस जितना भी काम कर रहे हैं, जितनी बड़ी गाड़ियाँ, घर, जो भी कर रहा है, मैं कहता हूँ कि उनको दुआ दिया करें, उनके बच्चों के लिए दुआ किया करें। ये फरमाइए कि कभी इतनी आपकी अकीदत और मोहब्बत और आप केयर करते थे, तो चूँकि ऐसे आदमी को ज़्यादा शिद्दत से एहसास भी होता है इस किस्म के किसी इंसिडेंट का, कभी ऐसा हुआ इस सारे सफ़र में माँ और बाप आपसे खफा हो गए हों किसी बात पे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे याद है शाहिद खान साहब, मेरे वालिद साहब जब बीमार हुए ना, जब उनको खून की उल्टियाँ आई, तो मैं ना बच्चों की तरह रोता था हॉस्पिटल में। फारूक हॉस्पिटल में इन्होंने कह दिया बस ये लास्ट दिन है, ये वो फलां 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 फलां, बड़ा मुझे ऐसा लगता था कि शायद इनके दिल में कोई बात है, मुझे कहना चाहते हैं। अच्छा। मैं बड़ा ही रोता था। मेरे वो दोस्त, मेरे यार थे। बच्चे अपने वालिद का एहतराम करते हैं ना, मेरे वालिद साहब मेरा एहतराम करते थे, पता नहीं क्यों, कि यार मेरा तो पुत्र मेरा। मैं शाहिद खान साहब को बोला मैंने कि शाहिद खान साहब के अबू यार मैंने लगता मैंने उन्होंने दिल च कोई गल हैगी है, कोई पूछो। हमारे जो कॉमेडियन शाहिद खान साहब, ठीक, वो आईसीयू में गए, उन्होंने पूछा कि बड़ा परेशान है, दसो ਤੁਹਾਡੇ दिल च गल हो, तो वो अबू के आंसू निकल रहे सन, कहते कि मैं दुआ करना कि हर किसी को इंज का पुत्र मिले। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि मैनू ना शायद पुत्र मरण का इन्ना दुख नहीं हैगा, इन्नी परेशानी मरण की नहीं हैगी, मैनू कोई फिक्र नहीं, मरना तो सब ने। मैनू परेशानी सिर्फ ये हैगी है, मेरे दिल च गल है कि मैं अपने पुत्र तो जुदा हो जाऊँगा, हाँ, तो मेरा पुत्र मेरे सामने नहीं होएगा। वो जी गल हैगी ना सर मुर्शद, मैं तुहानू दस नहीं सकता कि वो बड़ा प्रॉब्लम है मेरे वास्ते ना मुर्शद। मैं ले लूँ, मैं ना थैंक यू मुर्शद, सलामत रहो। हाँ जी। तो वो जी चीज़ है ना, वो मेरे दिल चों नहीं मुर्शद निकलती कि मेरे वालिद साहब मेरे तो नाराज़ होए नहीं कभी। माशाअल्लाह। मैं जिंदगी से मेरी फील्ड गवाह है कि मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब ने सिर्फ लफ्ज़ मुँह चो कढ़िया तो मैं पूरा करना। माशाअल्लाह। मैं कभी उन्होंने कहा नहीं होने सकता। और दोवें माँ और प्यो दोवें जी 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 किस गल तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ? मेरे ਜਦੋਂ मैं 5ਵੀਂ सिस्टर की शादी की है ना, अच्छा उदों मेरे वालिद साहब ने जप्फी पा के मेरा मत्था चुमिया सी और कहते पुत्र तेरा शुक्रिया। अच्छा, ये क्या प्यो ने? मेरे वालिद साहब ने मेरा मत्था चुम के कहा, मैं जप्फी पा के मत्था चुमिया मेरी लास्ट सिस्टर की शादी जो मैं की, तो उन्होंने कहा तेरा शुक्रिया, क्योंकि वो बीमार सन, सारियां शादी वसीला जिम्मेदारी सी मैं उन्होंने करनी नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी पुत्र मेरे पुत्र ने पूरी कर दी जाए, तो मैं परेशान सी। तो मैनू याद है कि मेरे ना कभी मेरी बीवी जो मैं शादी की है, मेरी बीवी ने भी कभी ऐसा मौका नहीं आने दिता कि मेरे वालदैन उतो भी नाराज़ हो, कभी जिंदगी च शाह जी। वाह। तो मेरे वाल साहब मेरे तो, क्योंकि अज जो भी मैनू मिले ना, मैं चाहना वा कि मेरे भैन भरावां दे सदके और मेरे वालदैन दी दुआवां दे सदके मैनू मिल रहा है, मिलेगा जिन्नी देर मेरी जिंदगी है। और मेरे वालिद साहब जिन्ना खुश या मेरी वालदा मेरे गए ने ना, और मैं यकीन करो कि जिन्ना मेरे यार सन मेरे वालिद साहब, वालदा ने सब नूं प्यार हुंदा है, मां वर्गा ते कोई बंदा अटखेलियां भी करदा है ना, खास तौर पे। मैं कहना सी फिर एक मेरी दुआ पता नहीं मैं क्यों मंगदा सी, मेरी वो कबूल हो गई, मैनूं नहीं सी मंगनी चाहिए। मैं दुआ मंगदा कि या अल्लाह पाक मेरे वालदैन मेरे तो पहले फौत होण, वो इस करके मंगदा सी कि पता नहीं मैं मर जांगे, पता नहीं बाद चो इन्हां दी कोई केयर करेगा कि नहीं करेगा। ये बीमार ने, पता नहीं मैं दुनिया तो चला गया तो इन्हां नूं कोई हस्पताल ले जाएगा कि नहीं, भैन को लैएगी, भरा को लैके जाएगा, किते ये रुलदे ना फिरन। एक ऐसे तुसी बड़ी बारीक गल कीती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सारे हसास होंदे ने, हाँ जी, मगर ये तुसी गल कीती ना, ये मेरे ख्याल च उर्दू दुनिया की तारीख च मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है तो शायद सिर्फ एक शायर है जिन्हें यही गल कीती है। हाँ जी साढ़े एक शायर सन जमाल एहसानी साहब। हाँ जी। और एक गल करना ये हौसले की गल है जो कि समझाई नहीं जा सकती हर आम आदमी नूं। समझाई नहीं जा सकती। पीछे किस कदर शिद्दत की मोहब्बत है कि बंदा ये गल कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, कि मैं कोई दुख ना होवे,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਦੀਦ ਰੋਣਾ। ਮੈਂ ਮਸਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 3 4 5 10 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਦ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਫਾਰੂਕ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫਲਾ 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 ਫਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਕਿਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਬੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੇ, ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਕਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, اللہ تعالیٰ کیسر دونوں سے, والدہ سے اور والد صاحب سے آخری بات, آخری مکالمہ جو تانوں یاد رہ گیا ہوئے, یا آخری جسچر کو تاثر ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚੇ ਰੂਮ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਫਲਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਆ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥਲੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ 10,000 ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸੋ ਗਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬਿਊਟੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅੰਮੀ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਬਾतें ਮੇਰੀ ਉਨਸੇ ਹੋਈ ਸਨ। वो सारा उन्होंने कहा कि चल अल्लाह दे आते सब कुछ, ये वो बला बला इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं अम्मी ठीक ने? हाँ वो ठीक ने। एंड 10 मिनट होर उन्होंने कहा यार थले आ, पर मैं गया तो अम्मी दी मैनू, मैं हैरान कि मैनू दुख अजे तक कि यार उन्होंने कोल कोई नहीं सी, पता नहीं वो सानू आवाज़ा देंदे रहे होण, जो शुगर सी, फालज सी, तुर नहीं सकते सी, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਗਈ? ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਰਸ ਖਾਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਈਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੈੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵੈੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਝੀ ਹਲੋ ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਉਹ 1000 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਮੇਰਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੀ ਮੁਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ
कैसर ज़िंदगी में किस चीज़ से खौफ आता है, धड़का लगा रहता है? ज़िंदगी में धड़का एक चीज़ का लगा रहता है कि मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह मेरी वो पूरी कर दे। मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। वो मुझे धड़का लगा रहता है कि अल्लाह करे वो जल्दी, और मैं अपने पैसों से बनाना चाहता हूँ। 1 रुपया भी किसी दोस्त का नहीं हो, कोई मदद नहीं, अल्लाह की मदद से। धड़का ये लग रहा था कि यार उससे पहले कि मैं मर ना जाऊँ। अल्लाह न करे। अल्लाह जानता है, नहीं, अल्लाह न वो मैं मुझे पता जाना है, सबने जाना है, और मुझे कोई खौफ नहीं है इन चीज़ों का। अल्लाह करे मेरे बच्चों पे मैं सलामत रहूँ, लेकिन मेरे अल्लाह का जो फैसला, लेकिन वो एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। मगर मेरा वो जो मिशन है ना, वो रुक ना जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, आप इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और जब हम वहाँ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपने कहा था, और देखिए मुकम्मल हो गई। बिल्कुल सही बात। कैसर, बचपन का कौन सा ऐसा ट्रॉमा या बुरी याद है जो कि अक्सर तुम्हें तंग करती हो? बचपन की बुरी याद है, मुझे याद है कि मेरे वाला साहब की एक फैक्ट्री होती थी, ड्रमों के उसमें तवे तवियाँ वगैरह बनते, मुझे याद है अभी तक भाईजान। उस फैक्ट्री में फिर मैंने मजदूर बन के काम किया। वो एक तलख याद है कि जो 3 बंदे थे, उन्होंने मेरे वाला साहब के साथ बदतमीजी भी की थी। तब मैं बहुत छोटा था, तो मेरा दिल करता था कि मैं इनको मार दूं। अभी तक मुझे वो बंदे याद है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे वाला साहब से वो फैक्ट्री भी लिखवा ली, बाइक थे तब 2-3, वो सारा कुछ लिखवा के तो उन्हीं की फैक्ट्री से उनको फ्री कर दिया कि तू तो साढ़े ना कर दी थी। आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी उम्र थी तकरीबन, मेरे ख्याल से 13 या 14 साल हो। और आप एक बच्चा जो कुछ कर नहीं सकता, बेबस है, मगर अपने वालिद साहब की डिसरिस्पेक्ट जो है वो भूली नहीं उसे। वो अभी तक मुझे उन बंदे, वो दुनिया से चले गए बंदे, वो तब सेटल थे। मेरे वाले साहब पे क्राइसिस आ गया, मैंने मेहनत शुरू कर दी। मैंने फिर आलू चने बेचे, फिर मैंने ईंटें, वो पट्ठा, रेत, फिर बोतलें, जो मैं इसी उम्र में मैंने की हैं सारी चीज़ें मुर्शद। तो मैंने फिर क्या किया, जब मैं बन गया सुपरस्टार, अल्लाह ने बना दिया, अल्लाह ने रिज़्क वसी कर दिया, वो ही बंदे, उनको मैंने तड़पते देखा। लेकिन मेरे वाला साहब क्या करते कि पुत्र नहीं, मैं उनको अब्बू को कहता तुझे क्यों इन्होंने नालेंज कर दे, मैं नहीं, पुत्र तेन मेरी कसम है, वो मजबूर ने इन्हों की हेल्प करनी। आपने उन्हीं की फिर मदद की? उन्हीं की, अल्लाह की मेहरबानी से मेरे वालिद साहब ने खुद जाके उनकी मदद की। उनको जो मसले थे, प्रॉब्लम थे, वो मेरे थ्रू उन्होंने ख़त्म कराए थे। मगर वो बच्चा भूलता नहीं है जो छोटा सा। मुझे वो बदतमीजी नहीं भूलती भाईजान। एक बंदे की उसमें बाजू कट गई है, जिसने पकड़ा था ना इधर से, आपके वालिद साहब का गिरबान। अच्छा, वो बंदा अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसे मगफरत उसकी में। आमीन आमीन। लेकिन मेरा खून खोलता था जब वो जिंदा भी होता था ना, उसे देख के। तो मेरे वालिद, अब मैं कुछ कर भी सकता था, लड़ाई कर सकता था, और मैं कड़ा दंदी वड़ के दौड़ जानी सी, ठीक है ना, मैं लड़ सकता। मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं पुत्र, उन्होंने का अमल सी, साडा अमल है नहीं गा। कभी रिजेक्शन हुई आपको? हाँ, काफ़ी लोगों ने, रिश्तेदारों ने रद्द किया था। जितने भी रिश्तेदार थे ना, जब वालिद साहब बीमार हो गए, वालिदा बीमार, मैं कुछ काम नहीं करता था, बोतलें बेचता था, 80, 120 या 60 रुपए मिलते थे, वो घर का वो खाना बनता था। तब सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, सब ने रद्द कर दिया। तो मसलन के किसी के घर जाना है, मसलन यहाँ तक था कि किसी ने महंगा कप भी लिया ना, वो इन्होंने ना देना यार, इस तरह के हालात भी देखे मैंने। शादी पे नहीं बुलाते थे कि इन्होंने की देना। ये अच्छा, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ शाह जी की है, बहुत बहुत जुल्म किए हैं। फिर मैं इस फील्ड में भी मेरे साथ बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, अभी तक होता है। लेकिन मेरा अभी तक कुछ लोग हैं जो कैसर पिया के साथ, हाँ, मसलन ज्यादती तो अब कोई नहीं कर सकता अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन वो जो पीछे होता है ना, वो चीज़ें कुछ कि इसका ये नुकसान हो जाए, इसका वो हो जाए, बला 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 सारा चीज़ें, वो रिजेक्शन हर बंदे को तो आप पसंद नहीं आ सकते शाह जी। तो हमारी बड़ी दुआएं कैसर आपके लिए, और अल्लाह ताला आपका ये रवैया हमेशा ऐसा ही रखे, और हमेशा आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाबियों से, फूलों से, पैसों से, और गाड़ियों का बहुत शौक हो गया आपको, है ना माशाल्लाह, गाड़ियों से भरी बदल लो खुदा। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुश रखे, और लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि हमेशा वो लोगों के लिए खैर तकसीम करें, और उनके साथ अगर बुरा भी हुआ है, जो कि सबके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ बुरा करते हैं हम,
کچھ ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے مگر درگزر کرنا معاف کرنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ کیسر, Thank you آپ نے بھائی وقت نکالا, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. لو یو سر. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور کیسر پیا صاحب کی جو جرنی تھی, جو اسٹرگل تھی, وہ آپ کو کیسی لگی, کیسر کی کہانی آپ کو کیسی لگی, ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.